يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الصراط من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله رواه الترمذی. تمام تر خوبیاں، تمام قسم کی بڑائیاں، پاکی اور عظمت، کبریائی و جلال اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک مربی کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، پرورش کرنے والا، جو سب کا رزق و رساں، موت و حیات بخشنے والا. اس کی جتنی حمد بیان کی جائے، جتنی خوبی بیان کی جائے وہ کم ہے. ہمارے زبان سے حمد کے کلمات پورے ادا ہو سکیں یہ ناممکن ہے. زندگی بھر بھی ہم طرح طرح کے الفاظ دہراتے رہیں تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ان مختصر سے حمد کے کلمات کے بعد ہزارہ انگنت ولا تعداد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے اور ہماری صحیح رہنمائی فرما کر اس دار فانی سے عالم عقبہ کو کوچ کر گئے. سامعین حضرات، عزیزان ملت، میرے ہم عمر ساتھیوں، بچوں اور نوجوانوں، آج میں نے سورہ مؤمن کی 24ویں پارے کی آیت نمبر 65 تلاوت کی ہے. آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے دعا کے ثمرات اور بد دعا کے اثرات. بہت مرتبہ دعاؤں کے تعلق سے ہم نے سنا ہے
لیکن اور اکثر لوگ دعا کے بارے میں جو یقین و اعتماد رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دعا کیا چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شاید بد دعا کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے علاوہ اس کے کہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بد دعا نہیں دی جانی چاہیے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس تھوڑے سے وقت میں دونوں پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالوں گا، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا اور بد دعا، دعا کے ثمرات کیا ہوتے ہیں اور بد دعا بھی کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو چونکہ پہلو ہمارا دعا اور بد دعا سے متعلق ہے، تو پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ایسی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس سے ہم غافل ہیں۔ کب تک ان سنسار سے کھیلیں گے، کب تک اس سنسار سے کھیلیں گے، جیت میں جس کی ہار، ریت انوکھی بات نرالی، کھیل عجب سنسار۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جان گئے ہوں گے اس دنیا کے ریت تو رواج، بات چیت انداز وہ سب جدا ہے۔ یہ دنیا تماشائی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہم سب کو ختم ہونا ہے۔ لہذا ہمارا حق یہ بنتا ہے، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ تم اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اس کی بندگی اور عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں جو تمام جہان کا رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ بس تم اس کا ذکر کرو، تم اسے یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، نعمتوں سے نوازا ہے، زندگی ہے، مال ہے، دولت ہے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نواز رکھا ہے۔ اور جب ہر چیز سے ہم کو نوازا ہے، وہ اتنی بڑی طاقت ہے
کہ اگر کبھی تمہارا کوئی مطالبہ اس سے ہو، مطالبہ کرنا چاہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے کوئی بات معلوم کریں، میرے بارے میں کچھ پوچھیں، تو ان سے کہہ دو، ان سے بتلا دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے مجھ سے دعا کر کے کچھ مانگتا ہے، دعوت الداعِ اذا دعانی، تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میری حالت یہ ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو، تم مجھ سے کچھ مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، تو میں اس پکار کو سنتا ہوں اور تمہیں نوازتا بھی ہوں، دیتا بھی ہوں۔ تو آپ کا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں، اس کی شکر گزاری کریں، ناشکری نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی طرف سے غافل رہتا ہے، وہ اللہ کو کچھ نہیں مانتا، اس کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اس کی عبادت سے درگزر کر جاتا ہے، اس کی بندگی نہیں کرتا، اس کے سامنے آن کے نہیں جھکتا، گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی وقت آپ کچھ بھی سوال کرتے رہیں، تو جب تک تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، وہ ہر ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ حدیث میں آتا الدعاء هو العبادہ، دعا بھی ایک عبادت ہے، بندگی ہے، پرستش ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مخ۔ کیسے ہے؟ مغ کیسے ہے؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ سے جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کیسے سنتا ہے، وہ کس طرح سے قریب ہے، اس کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دب دبها پسندی قبل سرا کرندی تمل تمر کو منہا
بے یند یند یندی، اس زبان کو آپ نہیں سمجھیں گے. یہ سریانی زبان ہے. پچھلے زمانے میں ایک ایسا شخص جو اللہ کا متقی اور پرہیزگار بنتا تھا، اس کے باوجود حالات سے پریشان ہے. کھانے پینے کے فاقے ہو رہے ہیں، پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے اور لتے نہیں ہیں، اور وہ کسی سے اپنا حال بتاتا بھی نہیں ہے، کسی سے وہ التجا بھی نہیں کرتا ہے. بس اس کے دماغ میں آیا کہ مجھے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ نے دعا قبول کرنے کے وقت بھی مقرر کیے ہوئے ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے حدیث میں کون کون سے وقت میں دعا مقبول ہوتی ہے، کب کب قبول ہوتی ہے، اور دعا کے مقامات بھی بتائے ہیں جہاں کسی طرح سے بھی کسی بندے کی دعا رد نہیں ہوتی، فوراً قبول کی جاتی ہے. تو یہ صاحب اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بدن سے لنگے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گودڑیاں پہنے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، قلانچ ہیں، مفلس ہیں، اور پہنچ جاتے ہیں اللہ کے اس عظیم گھر پر جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے. خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا معلوم ہے آپ کو؟ خانہ کعبہ کی کیا حیثیت ہے؟ سب جانتے ہیں، بہت بڑی حیثیت ہے. یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں نے جب اس کی تعمیر کی، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس خانہ کعبہ پر پانی، جو بارش کا پانی نیچے زمین پر گرتا ہے، چھت پر اکٹھا ہوتا ہے، اس کو نکلنے کا جو انتظام کیا، وہاں سونے کا پرنالہ لگایا. آج بھی خانہ کعبہ پر سونے کا پرنالہ ہے. اب یہ شخص وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد پرنالے کے لیے نیچے گود پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے دبدبھا فتندی قبل سرا کرندی تمل تمر کموہا بے یندی یندی یندی. کچھ ہی دیر گزرتی ہے، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہ کی قدرت جو سننے والا ہے، جو کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں. وہ سونے کا پرنالہ چھت سے اکھڑ کر اس کی گود میں آن گرتا ہے. وہاں ہمیشہ پہرے دار رہتے ہیں. پہرے داروں نے نقشہ دیکھا، وہ پرنالہ اٹھایا اور چھت پر دوبارہ نصب کر دیا. لیکن وہ بندہ پھر وہی الفاظ دہراتا ہے، دبدبھا فتندی قبل سرا کرندی تمل تمر کموہا بے یندی 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 یندی. کچھ ہی دیر کے بعد وہ پرنالہ پھر گود میں آن پڑتا ہے. پہرے دار سپاہی پھر اس کو وہی نصب کر دیتے ہیں، پھر یہ وہی دوہراتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تیسری بار بھی پرنالہ اس کی گود میں آن کر گر جاتا ہے. بات کوئی سمجھتا نہیں، وہاں کی یہ بھاشا نہیں، وہاں کی یہ زبان نہیں، یہ پردیسی ہے، اپنی بھاشا میں بات کر رہا ہے، اپنی بھاشا میں اللہ سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے. اس پرنالے کو اور
ان بال بچوں کو اور اس آدمی کو تھوڑی دیر کے یوں مان کے چلیے کہ گرفتار کر کے بادشاہ وقت کے پاس لے جاتے ہیں، بادشاہ وقت کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ وقت سے کہ یہ معلوم نہیں اپنی زبان میں کیا کہہ رہا ہے، 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کا پرنالہ اکھڑ کر اس کی گود میں آن گرتا ہے۔ بادشاہ وقت بھی اس بھاشا کو نہیں جانتا، مترجم کو بلایا جاتا ہے، مترجم آ جاتے ہیں، عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرنے والے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مجتنب بخرقتی عدل ورا یرا یا من یرا ولا نرا ولا یرا وابنی ابنتی وزوجتی یا من یرا ولا نرا ولا یرا۔ ترجمہ ہو جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے الہ العالمین تجھے خوب معلوم ہے اللہ ہوں، فلسوں، بھوکا ہوں، بھوک سے پریشان ہوں، کپڑے لتے میرے پاس پہننے کے لیے نہیں ہیں، اور میں کسی سے سوال بھی نہیں کرتا، میں کسی سے مانگتا بھی نہیں سوائے تیرے، تجھ سے میں مانگ رہا ہوں۔ اب بادشاہ وقت بات سمجھ میں آ گئی، کہتا ہے کہ اب یہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ یہی پرنالہ چاہتے ہو؟ کیونکہ اس نے اللہ سے مانگا تھا، پرنالہ لیا تھا، تو بادشاہ کی بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس چیز سے انکار کر دے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہی پرنالہ چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میری تو روزی کا سامان ہو جائے، بس یہ میری آرزو ہے، یہ میری تمنا ہے۔ اونٹ کے اونٹ بھر کر بادشاہ وقت نے ان کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم اس کا ذکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کو دیتا بھی ہوں، نوازتا بھی ہوں۔ تو جہاں جناب ایسے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایسے نوازتا ہے تو کتنا قریب ہے۔ لیکن جیسا میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قلب کالے ہوتے ہیں، جن کا رجحان اللہ کی طرف نہیں ہے، جو لوگ اللہ کی عبادت سے منحرف ہو کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت اور بندگی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی مانگ لیں انہیں نہیں دیا جائے گا، ان کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین، وقت ہونے لگا ہے، مسئلہ ادھورا رہ جائے گا، یہ 2-4 منٹ میں ہی میں اپنا دوسرا پہلو سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب دوسری چیز ہے ہمارے سامنے کہ جب یہ مسلمان، نام کے مسلمان، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود عبادت نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ مسجد بنانے والے بنا گئے، کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں، امام و خطیب رکھے جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بتلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن نہ سمجھ لو نہیں سمجھ۔ جب کوئی قوم، جب کوئی گروہ، جب کوئی قبیلہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، لیکن انسانوں کا صبر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں پھر کیا ہوتا ہے؟
ایسے وقت میں اللہ کے ان نیک بندوں کی زبان سے کچھ بد دعائی یا کلمات نکل جاتے ہیں، اور بد دعائی کلمات اگر کسی کی زبان سے نکل جائے، تو انبیاء ہوں یا ورثائے انبیاء ہوں، جب تک صبر کی قوت ہے آدمی صبر کرتا ہے، اور کہتے کہتے جب قوم نہیں سنبھلتی، نہیں سنتی، تو پھر اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، جو من جانب اللہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ بھی من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ ہمارے رب، کیا تو نے ان کو لیضلوا، جو مال اور دولت دے رکھا ہے، حسن و خوبصورتی عطا کر رکھی ہے، چہرے بھی اچھے ہیں، تندرستی بھی اچھی ہے، مال اور دولت بھی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، عن سبیلک، تو کیا تم نے یہ اس لیے دیے ہیں کہ یہ لوگ تجھ سے منہ پھیر لیں، یہ لوگ تیری عبادت سے غافل ہو جائیں، یہ لوگ تیری بندگی سے منحرف ہو جائیں، گھر میں بیٹھے رہیں، نماز روزے کا نام نہ لیں، اذان و جماعت کا خیال نہ رکھیں؟ کیا اس لیے تو نے مال اور دولت ان کو دیا ہے؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ جو تم نے ان کو حسن و خوبصورتی دی ہے، اے الہ العالمین جو تم نے ان کو مال و دولت دیا ہے، اور سب کچھ ہونے کے بعد یہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان سے اس مال و متاع کو چھین لے، اس حسن و خوبصورتی کو چھین لے، اور ان کے دلوں کو اور زیادہ سخت کر رہے ہیں کہ آئندہ یہ پھر کچھ کر بھی نہ سکے، اور زیادہ گمراہی ان کے اندر پیدا کر، یہاں تک کہ تیرا وعدہ آ جائے، تیرا عذاب نازل ہو جائے، اور اس عذاب کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ قرآن کے الفاظ کس نے ادا کیے تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ادا کیے تھے، جب اس قوم نے بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سنا، احکام الہی کو نہیں مانا، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ ان کو اس حال کی کر دیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی نافرمانیاں دیکھیں، کہتے کہتے بھی نہیں مانے۔ حضرت نوح موسیٰ علیہ السلام کا تو بہت تھوڑا وقت گزرا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا وقت تو بہت لمبا ہے۔ انہوں نے تو 900 یا 950 سال تک اللہ کی طرف لانے کی دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن پھر بھی ان کی قوم باز نہیں آئی، نہیں مانی، اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کیا، غلط فعلوں میں مبتلا ہو گئے، غلط کاریوں میں مبتلا ہو گئے، عیش و آرام میں مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلا
رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب اس سرزمین پر اپنے ایک بھی نافرمان کو بچا نہ رہنے دے۔ کوئی پیغمبر دعا کرے اور پھر وہ قوم بچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اگر اللہ سے بد دعا کلمات اس کے سامنے پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی پانی کے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آئیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب نہیں مانا، وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش میں نہیں لگے اور برے فعلوں میں مبتلا رہے، تو انہوں نے بھی اللہ کے سامنے گر گرا کر ان کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ یہ دعا کی دعا قبول ہو گئی۔ دعا قبول ہوتے ہی کچھ وقت کے بعد اللہ کے عذاب کے وہ فرشتے آسمان سے نازل ہو گئے۔ لمبا سفر تھا، لوط علیہ السلام کے پاس تک پہنچنا تھا۔ مسافر آدمی کو تھکان ہو ہی جاتی ہے۔ بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام پڑتا تھا۔ یہ اللہ کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ وقت کے لیے رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ وہ تو مہمان سمجھے، بڑے مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے تو فوراً ہی ایک بچڑا ذبح کر دیا کھلانے کے لیے۔ سگاد انہوں نے کہا کہ ہم یہ استعمال نہیں کرتے۔ تو فرشتوں نے کہا اِنَّا مُهْلِكُو آلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ابراہیم ہم تو نوح علیہ السلام کی اس بستی کے لیے عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم وہاں جائیں گے، اس بستی میں جائیں گے، کیونکہ اِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں یقیناً اس بستی کے رہنے والے اور بسنے والے گناہگار ہیں۔ اولڈن باسیوں، کب تک ان گناہوں میں ملوث رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو گے؟ نہ وقت کی نزاکت کو آپ پہچان رہے ہیں۔ ایک طرف دنیا کا دستور تمہارے لیے کیا کر رہا ہے، اور تمہیں پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ بہتر ہمارے حق میں یہ ہے کہ پہلی فرصت میں ہم الہ العالمین کے اس دربار میں آن کر حاضر ہوں، نمازوں کا اہتمام کریں اور نمازیں پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمیں محفوظ بھی رکھے گا۔ یہ ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی عذاب مسلط کرے اس سے پہلے ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں نماز و روزے کا پابند بنا دے، اور خصوصی طور پر ایسے وقت میں یہ بیان آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے جو اگلا مہینہ بڑا متبرک آ رہا ہے،
اور اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس قدر روزے رکھا کرتے تھے کہ اب مت پوچھیے، گمان ہوتا تھا آپ کی بیویوں کو کہ شاید اب یہ روزے مسلسل چھوڑیں گے ہی نہیں، چھوڑے گی نہیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ رمضان کا ہوگا، عبادت کا ہوگا، بندگی کا ہوگا، توبہ و دلہ کا ہوگا، عذاب قبر سے نجات کا ہوگا۔ ایک موقع آنے والا ہے، خصوصی طور پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ مت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جسمانی قوت کمزور ہو جائے اور رمضان کے فرضی روزے تم سے چھوٹ جائیں۔ رمضان کا خیال کرتے ہوئے 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی عائد کر دی۔ یہ شب برات ہے کیا؟ شب برات کا لفظ کہیں حدیثوں میں یا قرآن میں نہیں ملتا، 15 شعبان کا لفظ ملتا ہے، وہ بھی اس حیثیت سے کہ اللہ کے نبی نے 15 شعبان کے لیے یہ حکم کیا کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھنا، کہیں تمہاری جسمانی قوت کمزور ہو جائے اور تم اصلی روزوں سے محروم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہی سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کا کام بند کرے۔ بارک اللہ لنا و لکم ونفعنا وإياكم بالآيات الحكيم إنه تعالى جبار كريم وغفور رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله فإنه لا يضر الله شيئا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعلم والله أكبر۔